ختم ہوا کرکٹ دیوانوں کا انتظار۔ لاہور میں چیمپئنز ٹرافی کی افتتاحی تقریب کا وقت ہو گیا، سٹیج تیار۔ تاریخی حضوری باغ میں رونق میلے کی تیاریاں مکمل۔ گلوکار عاطف اسلم آفیشیل ترانہ پیش کریں گے۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں 19 فروری کو تقریب سجے گی۔ پاک فضائیہ کے لڑاکا طیارے فضائی کرتب کا شاندار مظاہرہ کریں گے۔ پاکستان کی میزبانی میں چیمپئنز ٹرافی کا عالمی کرکٹ میلہ سجنے میں صرف 3 دن باقی۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ہوگا 19 فروری کو میگا ایونٹ کا آغاز۔ قذافی اسٹیڈیم کراچی میں بھی کرکٹ کے رنگوں کی بہار۔ دنیا کی ٹاپ 8 ٹیموں میں لگے گی چمچماتی ٹرافی اٹھانے کی قطار۔ افتتاحی میچ 19 فروری کو پاکستان اور نیوزی لینڈ میں کھیلا جائے گا۔ کیویز اور افغانستان کی ٹیموں کا کراچی میں وارم اپ میچ جاری۔ دبئی میں چیمپئنز ٹرافی میچز کے لیے اضافی ٹکٹس کی فروخت آج سے شروع ہوگی۔ یو اے ای میں 3 گروپ میچز اور پہلے سیمی فائنل کے لیے ٹکٹ دستیاب۔ پاک بھارت اور بنگلہ دیش بھارت میچوں کے ٹکٹ شامل۔ میگا ایونٹ میں کل 15 میچز کھیلے جائیں گے۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی کی دیواروں پر چیمپئنز ٹرافی کے پوسٹرز آویزاں۔ فتنہ الخوارج، ہم لڑ رہے ہیں، جن کو سمجھ رہے ہو کہ یہ جہاد کر رہے ہیں یہ خارجیز ہیں، یہ دین سے نکلے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے they have their own perverted interpretation of the Islam. We don't agree with their interpretation of the religion. کسی بھی رول میں میکسیمم پاسبل جو ہے وہ ریسپیکٹ جو ہے وہ آپ کے ریلیجن نے دی ہے عورت کو. So who are you to take it away today? Who has given you this authority? Nobody can take it away. Never ever allow this kind of perverted group to impose its values onto our country. ہمارے لیے جو ہے یہ جو پاکستانیت ہے نا وہ ہمارے لیے بس وہی ہے۔ ملک دشمن عناصر کی فوج اور عوام میں خلیج ڈالنے کی کوشش ہمیشہ ناکام رہی ہے اور رہے گی۔ جب تک قوم ساتھ کھڑی ہے پاک فوج کبھی نہیں ہارے گی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی مختلف جامعات سے آئے طلبہ سے ملاقات۔ کہا گمراہ گروہ کو ملک پر اپنے نظریات مسلط نہیں ہونے دیں گے۔ ہم کامریڈز کی طرح لڑتے ہیں، ہمارے لیے پاکستانیت سب سے اہم ہے۔ پاک فوج آج بھی فتنہ الخوارج سے روزانہ کی بنیادوں پر لڑ رہی ہے۔ مزید کہا خارجیوں کو کس نے اختیار دیا کہ وہ خواتین سے حقوق چھین لیں۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے غیور عوام دہشت گردوں کے خلاف آہنی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ کسی کو بھی ریاست کو چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی میونخ میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا دہشت گرد بلوچستان کی ترقی کے دشمن، ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا ملک کیسے چلانا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی سیاست سے پاکستان کو پاک کرنا ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی میونخ میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا بانی پی ٹی آئی سے جمہوری کردار کی امید نہیں، ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ملک کو کیسے آگے لے کر جانا ہے۔ راولپنڈی میں پانی کا بحران سنگین، صرف 45 دن کا ذخیرہ رہ گیا۔ واسا راولپنڈی نے واٹر ایمرجنسی نافذ کر دی۔ سروس اسٹیشنز اور گھروں میں گاڑیاں دھونے پر 1 ماہ کے لیے پابندی عائد۔ ایم ڈی واسا کہتے ہیں فروری اور مارچ میں بارشیں نہ ہوئیں تو پانی کا مسئلہ سنگین ہو جائے گا۔ خشک سالی سے دستیاب پانی کی تقسیم مشکل ہو گئی۔ پانی کی طلب اور سپلائی شدید متاثر ہے۔ زیر زمین پانی کا لیول 700 فٹ نیچے چلا گیا۔ پانی کے غیر ضروری استعمال پر 2 شہریوں کا چالان، مقدمات کے اندراج کا انتباہ۔ چنیور کی تحصیل لالیہ میں بارش کے لیے نماز استسقاء کی ادائیگی۔ بلوچستان کے صنعتی شہر ہب کے مکین کنٹینر مافیا کی پانی چوری کے خلاف سراپا احتجاج۔ شیر افضل مروت کو نکالنے پر تحریک انصاف 2 حصوں میں تقسیم۔ ذرائع کے مطابق واپس لانے کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی پر دباؤ بڑھ گیا۔ سلمان اکرم راجہ نے فیصلہ واپس لینے کے لیے بانی سے ملاقات کی شرط رکھ دی۔ پارٹی ارکان نے شیر افضل مروت کو مزید بیانات سے بھی روک دیا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے پشاور میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا لیا۔ ذرائع کے مطابق پارٹی امور اور بانی تحریک انصاف سے ملاقاتوں بارے آگاہ کیا جائے گا۔ اجلاس میں 1 سالہ کارکردگی بارے میں بریفنگ دی جائے گی۔
علی امین ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈ جاری کرنے کا بھی اعلان کریں گے۔ پارلیمانی پارٹی اجلاس کے بعد ارکان کو عشائیہ دیا جائے گا۔ کل خیبر پختونخوا کابینہ کا اجلاس 2 بجے، کے پی اسمبلی کا اجلاس بھی منعقد ہوگا۔ ڈسکوز کی نشکاری کے لیے 7 رکنی رابطہ کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ 3 حکومتی ڈسکوز کا انتظامی کنٹرول پاور ڈویژن سے نشکاری کمیشن کو منتقل۔ ڈسکوز کو نئی تقرری، ترقی اور تبدیلی سے روک دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق تقسیم کار کمپنیوں کو نئے معاہدے یا ادائیگی سے قبل نشکاری کمیشن سے منظوری لینا ہوگی۔ آئسکو، فیسکو اور گیپکو کو معاملات سے آگاہ رکھنے کے احکامات جاری۔ پنجاب کو جدید زرعی ٹیکنالوجی کا مرکز بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں سپر سیڈر سے زراعت میں جدت کا خواب حقیقت بن رہا ہے۔ ایگریکلچر میکنائزیشن صرف آغاز ہے، زراعت میں مزید انقلابی اقدامات کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا سپر سیڈرز کے نتائج پر اظہار اطمینان۔ لاہور میں 978 ایکڑ پر قدرتی جنگل اگانے کی مہم کا آغاز۔ دریائے راوی کے کنارے قدرتی ایئر فلٹرز بنانے پر کام شروع۔ اسموگ کے خاتمے کے لیے 978 ایکڑ رقبے پر سبز دیوار کھڑی کی جائے گی۔ پولیس کو جدید ترین اسلحہ اور آلات فراہم کرنے کا فیصلہ۔ کراچی کے شہریوں نے بوری بند لاشوں، بھتہ خوری اور نفرت کی سیاست کو دفن کر دیا۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید نے فاروق ستار کی نیوز کانفرنس کو زہریلی سوچ قرار دے دیا۔ کہا ایم کیو ایم کی تعصب اور نفرت کی سیاست کا جنازہ نکل چکا، اب چیخو پکار بھی انہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتی۔ سندھ حکومت نے ٹریفک حادثات کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے ہیں، ڈمپر جلانے کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، مجھے بھی گرفتار کر لیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کی سندھ حکومت پر کڑی تنقید۔ بولے کراچی میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں، آفاق احمد کو عجلت میں گرفتار کیا گیا جس کی بھرپور مذمت اور رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ وفاق اور صوبوں کے معاملات میں چچا بھتیجی کے رشتے کا کیا تعلق اور اس کا حوالہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ سندھ حکومت کے ترجمانوں کے بیانات پر وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا رد عمل۔ پنجاب حکومت کے 90% منصوبے اپنے فنڈ سے مکمل ہو رہے ہیں۔ 16 سال سے سندھ پر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، مسلم لیگ نون کی نہیں۔ ڈمپرز روزانہ کی بنیاد پر کراچی کے شہریوں کو اڑا رہے ہیں، کیا وہ بھی وفاق کا مسئلہ ہے؟ سہون میں ہونے والے حادثے کو وفاق پر مت ڈالا جائے۔ انتظامی غفلت اور قانون سے روح گردانی کراچی میں حادثات کی بڑی وجہ ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو ایک اور خط لکھ دیا۔ کہا چند روز پہلے ایک ہی دن میں 4 شہریوں کی ہلاکت سنگین مسئلہ ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کا واضح فیصلہ ہے، صبح 7 بجے سے رات 11 بجے تک ہیوی ٹریفک شہر میں داخل نہیں ہو سکتی۔ عدالتی فیصلے کے باوجود عمل درآمد نہ ہونے کی شکایت مسلسل بڑھ رہی ہے۔ امید ہے سندھ ہائی کورٹ اپنے احکامات پر عمل درآمد یقینی بنائے گی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن سے چینی سرمایہ کاروں کے وفد کی ملاقات۔ قابل تجدید توانائی، بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور ٹیکنالوجی کی منتقلی میں ممکنہ شراکت داری پر بات چیت۔ شرجیل میمن نے کہا غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ضروری مراعات اور کاروبار دوست ماحول کی تمام سہولیات فراہم کریں گے۔ چینی وفد کو سندھ میں ای وی مینوفیکچرنگ پلانٹ لگانے کی دعوت بھی دی۔ گلگت بلتستان کے امن کو استحکام دینے کے لیے جہاں تمام سٹیک ہولڈر کو لے کر چلے ہیں، وہاں سرکاری ریٹ کو بھی بحال رکھا ہے۔ بہتر ماحول اور امن کی وجہ سے گزشتہ سال 10 لاکھ سیاحوں نے گلگت بلتستان کا رخ کیا ہے۔ گلگت بلتستان میں انتشار کی سازش کو ناکام بنا دیا، امن و امان کی صورتحال معمول کے مطابق ہے۔ وزیر اعلیٰ گلبر خان کی نیوز کانفرنس۔ کہا ہماری حکومت نے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر امن برقرار رکھا۔ گزشتہ سال سیاحت 10% بڑھی، بیرون ملک سے سیاحوں کی بڑی تعداد نے گلگت بلتستان کا رخ کیا۔ اداروں اور بیوروکریسی کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں۔